سچا مشکل کشا کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا، تو دو ہو گئے نا، ایک تو نہ رہے۔ مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ جبرائیل کبھی کوفے میں نہیں آئے گا، جبرائیل بغداد میں نہیں آئے گا، جبرائیل بریلی میں نہیں آئے گا، جبرائیل دیوبند میں نہیں آئے گا۔ جبرائیل جب بھی آئے گا وہ محمد رسول اللہ کے پاس آئے گا۔ نبی مدینے میں ہوں گے، جبرائیل مدینے میں آئے گا۔ نبی مکے میں ہوں گے، جبرائیل مکے میں آئے گا۔ فرق میرا اور تمہارا یہ ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، تم میرے پیچھے چلتے ہو۔ پیچھے اس کے چلا جاتا ہے جس پر وحی آتی ہے، بات اس کی مانی جاتی ہے جس پر وحی آتی ہے، اور جس پر وحی نہیں آتی اس کے پیچھے چلا نہیں جاتا۔ کوئی پتہ نہیں کس راہ پہ لے جائے اور ہمیں بھی برباد کر دے۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پہ یہ نبی کا اعلان، اب کفار مکہ اعتراض کرتے ہیں، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، یہ کیسا رسول ہے کھانا کھاتا ہے؟ رسول تو ہونا چاہیے، رسول کی بات تو دور ہے۔ یہ اپنے بابوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 70 سال تک ہمارا فلاں بابا جو تھا نا وہ ایک بادام پہ گزارا کرتا تھا، دن کے اندر ایک بادام کھاتا تھا، میدے کی جگہ پہ پتھر رکھا ہوا ہوگا۔ یہ کیسا رسول ہے؟ کفار مکہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں کے اندر پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ ہم اس رسول پہ ایمان کب لائیں گے؟ لولا انزل الیہ ملک، کوئی آئے نوری، کہ نوری اس کے ساتھ آئے تو مانیں گے، اکیلے بشر کی بات نہیں مانیں گے۔ فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ نوری اتر کے ہمیں تبلیغ کرے گا، بات سمجھائے گا۔ بندے کے پتر کی بات نہیں ماننی، نوری کی بات ماننی ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کی بات کیسے مانے؟ اور اللہ عز و جل کفار مکہ کے کلام کا جواب کیسے دیتا ہے؟ وما ارسلنا قبلک، اے نبی ان کو بتائیے ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کی کیفیت کیا تھی؟ الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، ان کو بھوک بھی لگتی تھی، ان کو نیند بھی آتی تھی، وہ سویا بھی کرتے تھے، وہ عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسا کوئی نبی نہیں آیا۔ جیسے ایک مولوی زکریا صاحب نے لکھا ہے، ہمارے بابا جی تھے 98 سال تک بستر پہ لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، کمر تھی یا لینٹر ڈلا ہوا تھا۔ اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ زینب کے گھر میں داخل ہوئے، لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا، کہا کیسی ہے؟ کہا جب تھک جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے تو اس کو پکڑ کے سہارا لے لیتی ہے، کہا اس کو جڑ سے کھول دو، اور بتاؤ جب تم تھک جاؤ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا رسول ہے؟ قرآن بول کر آواز لگا رہا ہے، اپنے دلوں میں میرے نبی کی بشریت کا انکار کرنے والے پیارے مسلمان، محبت رسول یہ ہے جو نبی بتا دے، جو ہمارا اللہ بتا دے، فوراً اپنے دلوں کو صاف کر کے محمد کی دی ہوئی روشنی سے دل کو منور کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جتنے انبیاء بھیجے سب کھانا کھایا کرتے تھے، سب بازاروں میں چلتے تھے۔ اور سنو ہم تم پر احسان کر رہے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے مومنوں پر انعام کیا، احسان کیا۔ کیسے احسان کیا؟ نوری رسول اتار کے احسان کیا نا، نور من نور اللہ بھیج کر احسان کیا۔ یارو اس قرآن ہی پر تھوڑا سا غور کر لو، چند لمحات 24 گھنٹوں میں اس قرآن کے فہم کے لیے ہی نکال لو۔ یہ قرآن قیامت کے دن آپ کی اور میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، چند لمحے کے لیے غور کیجئے اس آیت پر۔ ہم نے اہل ایمان پر انعام کیا، احسان کیا، ان میں رسول بھیجا من انفسہم، ان کی نفس، ان کے نفسوں میں سے، ان کی جانوں میں سے، ان کی آل اولاد میں سے، ان جیسے انسانوں میں سے۔ وہ آسمان سے اترا ہوا نور من نور اللہ نہیں تھا، بلکہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان ان پڑھوں میں سے، امی لوگوں میں سے امی رسول تھا۔
وہ امی لوگوں میں سے امی رسول تھا۔ اور پھر قرآن کے اس مقام پہ ایک مرتبہ پھر غور کیجئے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، ان لوگوں کو یہی تعجب ہے کہ ہم نے ایک آدمی پر، ایک رجل پر، ایک انسان پر، ایک بشر پر وحی اتاری کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، ان کو دعوت توحید سناؤ۔ آئیے ذرا ایک اعتراض پہ غور کر لیں۔ اب جب ان قرآن پاک کی تمام آیات کا اہل شرک کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا تو اپنے مریدوں کو سنبھالنے کے لیے پتہ کیا کہیں گے؟ دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، یہ وہابی کتنے گستاخ ہیں، جتنی آیت مولوی صاحب نے پڑھی ہے ہر آیت میں یہی کہا ہے ہمارے جیسا، ہمارے جیسا، ہمارے جیسا۔ استغفر اللہ، کیا نبی ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم تو نبی کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یہ کتنے گستاخ ہیں، بے ایمان ہیں، واجب القتل ہیں کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ آؤ ذرا اپنے جیسوں کا مطلب تو سن لو، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ نہ ہم سے کہا تم نے، نہ ہم سے سنا تم نے۔ یارو کبھی ہماری محفل میں آ کر بیٹھو تو صحیح، چند باتیں ہم سے سنو تو صحیح۔ ہمارے جیسے بشر ہونے کا پہلا مطلب، ایک بڑا اعتراض، یہ نبی کو بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، یہ بڑے بھائی جیسا ادب و احترام کرتے ہیں۔ سنیے، ہم بتاتے ہیں آپ کو نبی ہمارے جیسے مطلب کیا ہے۔ پہلا مطلب کہ بشر ہونے میں اللہ کے نبی، شکل و صورت میں، جسمانی بناوٹ میں دوسرے انسانوں کی طرح، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کا جسم دوسرے انسانوں کی طرح جسم تھا۔ بشر ہونے کا پہلا مطلب۔ بشر ہونے کا دوسرا مطلب، جو ضروریات انسان کو لاحق ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، پیشاب پخانہ آتا ہے، بھولتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، بیوی بچے ہیں، شادیاں ہیں، پیتا ہے، کھاتا ہے، یہ تمام انسانوں کی ضروریات ہیں۔ بشر ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگتی تھی، کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، بیوی بچے بھی تھے، آل اولاد بھی تھی۔ تپتی ہوئی دوپہر میں باہر نکلے، سامنے سے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، کہا ابو بکر اس گرمی میں باہر کیوں نکلے؟ کہا آقا اتنی بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے باہر نکلا ہوں۔ کہا اس رب کی قسم جس نے تیرے نبی کو سچا رسول بنا کر بھیجا، میں بھی بھوک کے ہاتھوں تنگ ہو کر باہر نکلا ہوں۔ نبی کو بھوک لگتی، نبی بھولتے، 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے، صحابی جا کر سوال کرتے، آقا بھول گئے ہو یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ جتنی حاجات انسان کو، انسان مرتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، نبی پیدا بھی ہوئے، نبی مرے بھی، وہ تمام حاجات جو انسان کو ہوتی ہیں وہ حاجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اور اگر سنیے، جماعت اہل حدیث کے اس موقف کو بھی سنیے، دل میں جگہ دیجیے، اگر کوئی بشر ہونے کا مطلب یہ سمجھے کہ آپ مقام اور مرتبے کے اندر، شان اور عزت کے اندر، درجہ اور رتبے کے اندر عام انسان کی طرح ہے، یہ بندہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا۔ تم نبی کی شان ہم سے پوچھو، ہم تمہیں سنائیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، غرور نہیں کرتا، آدم کی ساری اولاد کی سرداری احمد رضا خان بریلوی کو نہیں ملی، نانوتوے والے کو نہیں ملی، بغداد اور کوفے میں نہیں بانٹی گئی، آدم کی پوری اولاد کی سرداری ملی تو اکیلے محمد الرسول اللہ کو ملی۔ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے ہوا کرتی ہے، تم میں اور ہم، میرا یہ موضوع نہیں لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، تم نبی نبی کرتے ہو، تم میں اور ہم میں معمولی سا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ ایک لڑکا کسی چھوکری کے پیچھے جا رہا تھا، اس نے مڑ کر دیکھا وہ بار بار پیچھے ہی آ رہا ہے، کہا کیا بات ہے، کیوں پیچھے چل رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے آپ سے پیار ہو گیا۔ اس پڑھی لکھی بچی نے سوچا 1 منٹ میں چیک کر لیتی ہوں، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے یا سچا پیار کرتا ہے۔ کہا پگلے اگر پیار کرنا تھا تو اپنے پیچھے دیکھ، میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے فوراً مڑ کے دیکھا، کہاں ہے؟ اس نے مڑ کے دیکھا، اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا سچی محبت ہوتی تو مڑ کے نہ دیکھتا، تمہیں سچی محبت ہوتی رب محمد کی قسم بریلی کے دروازے کو نہ بجاتے، تمہیں سچی محبت ہوتی بغداد نہ جاتے، کوفہ نہ جاتے، مدینے کی بستی کو دیکھتے، مدینے والی ہستی کو دیکھتے تو وہیں پر بریک لگا لیتے۔
تمہاری بریک تو پتہ نہیں